السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 5ویں پارے کی مختصر سی تشریح یا درس میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین ابتدا کے اندر والمحصنات من النساء عورتوں کے احکامات ہمارے سامنے کل سے چل رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر چونکہ عورتوں کے احکامات کو بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج کے پارے کی ابتدا کے اندر سب سے پہلے لونڈیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی غزوات کے اندر جب اسلامی غزوات ہوا کرتے تھے، اسلامی جنگیں ہوا کرتی تھی، تو اس میں سامنے والا جو مد مقابل ہوتا تھا وہ ہارتا تھا۔ اگر ان کے ساتھ خواتین ہوتی تھی تو وہ لونڈی بنا لی جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے عرب میں یا عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں پہلے لونڈیوں کا بیچنا اور خریدنا، یعنی مردوں کا اور عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ مردوں کو غلام کہا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ ان کے کوئی احکامات موجود نہ تھے، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ موجود نہ تھا۔ پر اسلام آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے بھی احکامات بتائے، ان کا بھی مقام اور مرتبہ بتایا کہ آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ان کے احکامات کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کے اچھے برے کو سمجھنا پڑے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 29 سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ ظلم کر کے، دھوکہ کر کے، اس کے ساتھ غلط کر کے تجارت اور بزنس مت کرو۔ جو ہے آپ کی جو ڈیل ہے وہ بالکل فیئر ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کیا بیچ رہے ہو وہ بتاؤ، کیا خرید رہے ہو وہ بتاؤ، نہ ناپ تول میں کمی کرو، نہ سامنے والے کو دھوکہ دو۔ اسلام تجارت کے اندر، بزنس کے اندر بھی دھوکے کو جائز قرار نہیں دیتا۔ آپ کا کاروبار جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ اگر کوئی مال بیچ رہے ہو تو اس کی برائی آپ بتاؤ، اس کی کمی سامنے والے کو بتاؤ، کچھ بھی نہ چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے گیہوں کا ڈھیر دیکھا، بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گیہوں کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھا کہ اوپر تو سوکھا گیہوں ہے اور اندر گیلا گیہوں ہے۔ آپ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ گیلے گیہوں کو بھی اوپر رکھ دیتے، جب کوئی خریدنے آتا وہ دیکھ لیتا گیلا کتنا ہے، سوکھا کتنا ہے، خرید لیتا۔ اگر تمہارے اس عمل کا مقصد ہے خریدنے والے کو دھوکہ دینا تو سنو، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تجارت کے اندر، بزنس کے اندر یا کسی بھی معاملات میں دھوکہ دینا مسلمان کی فطرت نہیں ہوتا۔ مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جب وہ کچھ خریدتا ہے تو بتا کر، جب بیچتا ہے بتا کر، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے کا حکم اس آیت کے اندر دیا اور کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل بھی مت کرو، یعنی نہ خودکشی کرو، نہ ایسی چیزیں استعمال کرو جو تمہیں موت کے قریب کر دے۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، نشہ، کوئی بھی ایسی چیز مت کھاؤ جو تمہیں موت کے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ، کہ تم لوگ جیسے ہوتا کیا ہے، عورتیں حیض کے اندر ہوتی ہیں تو عبادات کم ہو جاتی ہیں، روزے کم ہو جاتے ہیں، نمازیں کم ہو جاتی ہیں، تو عورتوں نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین مرد تو زیادہ عبادت کرتے ہیں اور ہماری عبادتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، پر یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں، یہ آیت عام ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم میں سے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو تم اس کی تمنا مت کرو، اس کے چکر میں پریشان مت رہو، اس کے چکر میں اپنی جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی اہمیت کو مت چھوڑو۔ جیسے آج ہوتا ہے نا کہ ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں اس کا بنگلہ اچھا ہے تو ہمیں ہمارا گھر برا لگتا ہے، اس کے پاس نعمت زیادہ ہے ہمیں اپنی نعمت چھوٹی نظر آتی ہے، اس کے پاس کار اچھی ہے ہمیں اپنی کار بری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو دیکھ کر ایسی تمنائیں مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ پر اگر تمہارے عمل اچھے رہے تو جنت تمہاری سب سے اوپر ہوگی، جنت میں تمہاری کیٹیگری سب سے اوپر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اصل جنت ہے جو تمہارا مقام ہے، اس لیے کسی کو دیکھ کر ایسی فضول کی تمنائیں مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے آگے ایک بڑا عظیم حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے۔ اور ذمہ دار کس چیز کا؟ کہ آپ کو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، آپ کو ان کے نفقے کا انتظام کرنا ہے، کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، رہن سہن کا انتظام کرنا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اصل دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ایک مرد کو اس کی ذمہ داری بتا رہا ہے
کہ ایک لڑکی کو اگر تو لے کر آتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی بناتا ہے، تو اب اس کی ذمہ داریاں ساری تیری بن جاتی ہے۔ پر ہمارے یہاں تو مرد دہیج لیتا ہے، گاڑیوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، سونے چاندی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، ہم نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کا خرچہ اٹھائے، نہ کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی ڈیمانڈ پوری کرے۔ اس کا کام ہے آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کے گھر کا خیال رکھنا، آپ کے بچوں کا خیال رکھنا، پر آپ کا کام ہے اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، ہر چیز کا جو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے جائز تمناؤں کا، اس کو پورا کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا پر اگر تمہارے درمیان اختلافات ہو جائیں، جیسے میں نے پچھلے درس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کے پہلے بہت ساری سٹیپ شریعت نے رکھی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ ڈائریکٹ طلاق کی طرف چلے جاؤ یا فائر کر دو طلاق والا۔ کیا کہا اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 34 کے اندر، کہ کبھی عورت سے اگر نافرمانی ہو جائے، اگر وہ مرد کی بات نہیں مانتی ہے، دونوں کے درمیان نبھاؤ کی صورت نہ نکل پائے، تو آسان سا طریقہ بتایا، فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، پیار سے سمجھاؤ، نہیں مانے ڈانٹ کے سمجھاؤ، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ پہلے پیار سے سمجھاؤ، عورت بات نہیں مان رہی ہے ڈانٹ کے سمجھاؤ، اگر اس سے بھی نہیں مان رہی ہے بستر الگ کر لو، مطلب ساتھ میں مت سو، اپنے بستر کو الگ کر لو۔ اگر اس پر بھی نہ مانے تو آپ ہلکی مار کے استعمال کر سکتے ہو، مار کر سمجھا سکتے ہو، وہ بھی ہلکی۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں مانے، اس کے بعد بھی وہ نافرمانی نہ چھوڑے، تب کہا ایک ادھر سے ایک ادھر سے، یعنی ایک لڑکے والوں کی طرف سے ایک بڑے بزرگ کو بلایا جائے، سمجھدار انسان کو بٹھایا جائے، ایک لڑکی کی طرف سے بلا لیا جائے تاکہ وہ دونوں بیٹھ کر ان دونوں کو سمجھائیں۔ اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تب جا کر طلاق کی سٹیپ آتی ہے۔ اگر کوئی جاہل مسلمان ابتدائی مرحلے کے اندر اپنے جھگڑے کی شروعات کے اندر طلاق کو استعمال کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ پہلے کوشش تو کر، پہلے ٹرائی تو کر، پہلے بات چیت تو کر، سب کیے بنا تو ڈائریکٹ طلاق دے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد پچھتاتا پھرتا ہے، بھٹکتا پھرتا ہے فتوا لینے کے لیے کہ میں نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، بتاؤ حلال کہاں سے ہوگی بیوی، کہاں سے راستہ لے کر آؤں، تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ ڈائریکٹ وہ عمل مت کر، پہلے غور کر، پہلے سوچ، اس عورت کی خدمات کو سوچ۔ اور اسی لیے اس سٹیپ کی اگلی جو سٹیپ ہے طلاق، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ طلاق دیتی عورت کو بھگا دو، اس کے گھر میں بھیج دو، کہا کہ جب تک وہ عدت میں ہے 3 مہینے وہ تیرے گھر رہے گی۔ کیوں؟ آج غصہ ہے، کل تو اس کی نیکیوں کو دیکھے گا، اچھائیوں کو دیکھے گا، تو تیرے دل کے اندر شرمندگی ہوگی اور تو طلاق سے پیچھے آ جائے گا۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے یہاں پر عورت کے احکامات کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بیان کرتا ہے کہ ایک بندے کے اوپر، ایک انسان کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے کئی حقوق کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 36 کے اندر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حق کی بات کر رہا ہے کہ میرا حق کیا ہے تمہارے اوپر، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ دینے والا وہ، عطا کرنے والا وہ، سننے والا وہ، ہر چیز کا جاننے والا، قدرت رکھنے والا اللہ رب العالمین، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ نیکسٹ اسٹیپ، جب اللہ تعالیٰ احکامات کے حقوق بتانے پر آیا، بندوں کے حق بتانے پر آیا، تو اللہ کے بعد سب سے بڑا حق، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد اگر شریعت نے کسی کا سب سے بڑا حق رکھا ہے تو ماں باپ کا حق، کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کر، ان کے ساتھ بدزبانی مت کر، انہیں برے انداز میں مت پکار، ان کی باتوں کا جھڑک کر جواب مت دے۔ انہوں نے تجھے بڑا کیا ہے، تیری زبان کو بولنا سکھایا ہے، تیرے پیروں کو چلنا سکھایا ہے، تجھے کاروبار سکھایا ہے، یہ سب دینے والے تیرے ماں باپ۔ اور اگر کچھ بھی نہ دے، تجھے پیدا کرنا ہی ان کا بہت بڑا احسان ہے، تو اس احسان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تیرے ماں باپ کا حق اسے ادا کر، پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر، یعنی تیرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اگر ان میں کوئی غریب ہے، پریشان حال ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے۔ چاہے پیسے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھی زبان بولنا، میٹھا انداز اپنا تیری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کہا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی رشتہ دار ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، پڑوسی غیر رشتہ دار ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو تمہارے یہاں کام کرنے والے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ کے نہ جانے کتنے کام کرنے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ان کے گھروں کا خیال رکھنا، ان کی پریشانیوں کو پوچھنا، ان سے فون کرنا، ان سے پوچھنا کہ آپ کی کوئی حاجت ہو تو ہمیں بتائیے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ اسلام نے اسے ذمہ داری بتایا ہے، اور اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، اترانے والے، گھمنڈیوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنجوسی کا ذکر، کہ تمہارے پاس مال ہے نا، خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو،
गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, जिनके पास कपड़े नहीं उन्हें कपड़े पहनाओ। उसके आगे अल्लाह कहता है कि अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिल-बुख्ल। आयत नंबर 37 अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो कंजूसी करते हैं, खुद भी करते हैं और लोगों को कंजूसी करने का हुक्म देते हैं, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उसे छुपाते हैं। जब कोई आकर कहे भाई बहुत हालत खराब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है ही नहीं पैसा, मेरे पास है ही नहीं सामान, मेरे पास दे ही नहीं पाऊंगा, आपकी मदद ही नहीं कर पाऊंगा, तो जो लोग कंजूस होते हैं, अपने माल को छुपाते हैं, अल्लाह के फज़ल को छुपाते हैं, अल्लाह कहता है ऐसे लोगों के लिए मैंने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह आपको डरा रहा है, अल्लाह आपको बता रहा है कि ऐसे मौकों पर जब उम्मत को आपकी जरूरत है, गरीबों को आपकी जरूरत है, पीछे मत हटो, आगे बढ़कर उनकी मदद करो। इनकी मदद की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके कारोबार के अंदर बरकतें डाल देगा, आपके रिस्क में बरकतें डाल देगा और अल्लाह ताला आपको इतना देगा जितना आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 38 के अंदर, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम। देखिए, एक तरफ तो ये जिक्र कर दिया कि कंजूसी मत करो, पर दूसरी तरफ उनका भी जिक्र कर दिया कि खर्च करो तो मकसद रियाकारी मत रखो। दुनिया मुझे सखी कहेगी, मेरा नाम लिया जाएगा, लोग बोलेंगे कि साहब इन्होंने तो बहुत मदद की लॉकडाउन के अंदर। अगर तेरे खर्च करने का मकसद रियाकारी है तो अल्लाह कहता है ऐसे लोगों के लिए भी शैतान है जो उनका साथी है और ये शैतान जहन्नम में ले जाने वाला है। मतलब खर्च करो, रियाकारी से बचो, अल्लाह के लिए करो, इखलास के साथ करो, कंजूसी मत करो। शरीयत हमें ऐसा खर्च करने का हुक्म देती है। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह के नबी को हुक्म देते हुए कि बताइए उस दिन क्या होगा जिस दिन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सारे लोगों के ऊपर गवाह बनाकर लाया जाएगा। यानी आपसे गवाही ली जाएगी कि आप गवाही दीजिए आपने दीन पहुंचा दिया, आप कहेंगे हाँ। आप गवाही दीजिए आपने हक बता दिया, आप कहेंगे हाँ। यानी आपसे गवाही ली जाएगी और आप लोगों के ऊपर गवाही देंगे। सोचिए कितना बड़ा मकाम होगा आपका, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। यही तो वजह थी कि एक मरतबा आपने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि कुरान पढ़ो। वो कुरान पढ़ते 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 जब इस आयत पर आए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि बस रुक जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जब मैंने सर उठाकर देखा तो क्या देखता हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। मैंने पूछा तो कहा कि कितना बड़ा ये मसला है कि मुझे सारी कौमों के ऊपर गवाह बनाया जाएगा और मुझे गवाही देना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को जिम्मेदार बनाया है। उसके आगे इरशाद फरमाया कि वो लोग यौमइदिन यवद्दुल लज़ीना कफरू व असव्वुर रसूल, उस दिन यानी जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला आपको गवाह बनाकर लाएगा। उस दिन का मंजर बताते हुए अल्लाह ताला कहता है अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 42 के अंदर, कि उस दिन जब कयामत का दिन होगा, उस दिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह की बात ना मानी होगी, अल्लाह के नबी की बात ना मानी होगी, कुरान को अपनी जिंदगी नहीं बनाया होगा, हदीस को अपनी जिंदगी नहीं बनाया होगा, उस दिन अल्लाह ताला के डर के मारे वो लोग चाहेंगे काश के जमीन में दफन हो जाएं, काश के हिसाब किताब ना हो, काश अल्लाह उनसे कुछ ना पूछे। पर जब उस दिन अल्लाह ताला के सामने कोई बात छुपेगी नहीं, सब खुलकर सामने आ जाएगा, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हर चीज के बारे में आपसे पूछेगा और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब देना होगा। अल्लाह ताला उसके आगे तयम्मुम का जिक्र करता है। आप जानते हैं हमारी शरीयत बड़ी आसान है कि अगर पहली चीज ये है कि आप पानी ढूंढें, पानी से वजू बनाएं, वजू बनाकर नमाज अदा करें। पर अगर इत्तेफाकन आपको पानी ना मिले, कहीं ऐसी जगह हो कि वहां पानी नहीं मिल रहा है, या आप ऐसी बीमारी के अंदर हो कि आप पानी को यूज ही नहीं कर सकते, तो शरीयत ने आप पर कोई जबरदस्ती नहीं की, शरीयत ने आपको कहीं परेशान नहीं किया। शरीयत आपको कहती है कि अगर पानी ना मिले तो आप तयम्मुम कर सकते हो, और तयम्मुम का तरीका इस आयत के अंदर बताया कि आप मिट्टी के ऊपर अपने दोनों हाथों को मारोगे, हाथ को साफ करोगे, चेहरे पर हाथों पर फेर लोगे, ये आपके वजू के बराबर हो गया। जब पानी मिले तब आप वजू बना लेना, पर इसी तयम्मुम से आप नमाज भी पढ़ सकते हो, आप इबादत भी कर सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोचिए कितना आसान दीन हमें दिया है, कितनी आसान शरीयत हमें दी है। उसके बाद भी अगर कोई नमाज और इबादतों से दूर हो, नापाकी के अंदर रहे, तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर कुछ मुनाफिकीन का तज़किरा करता है, मुनाफिकीन के अमाल का तज़किरा करता है, शिर्क का तज़किरा करता है, और उसके बाद इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युश्रिक बिल्लाह फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर गुनाह को माफ कर देगा, अल्लाह हर खता को माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी हर गलती को माफ कर देगा, पर शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा।
کہ اگر تم اللہ جیسا کسی کو مانتے ہو، اللہ کی خلقت کے اندر کسی کو شریک کرتے ہو، دعائیں کسی اور سے مانگتے ہو، اولاد اور نظر و نیاز کسی اور سے مانگتے ہو، اگر تم اللہ کے جیسا کسی کو مانتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تو اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا پر شرک معاف نہیں کروں گا، کیونکہ مشرک اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھی ہیں، یہ اللہ کے پارٹنر ہیں، یہ اللہ کے یہاں بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سامنے کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو بہت بڑا گناہ بتاتا ہے، شرک سے بچنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم آیت جو میں نے اس سے پہلے جب میری کلاسز چل رہی تھی اس میں قرآن کی عظمت کے اندر بھی شاید میں نے آیت ذکر کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر کئی ایسی باتوں کو ذکر کیا ہے جو اس وقت سمجھنا مشکل تھی پر آج سمجھنا آسان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 56 کے اندر ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ہم انہیں جہنم کے اندر ڈالیں گے، جہنم میں انہیں جلایا جائے گا۔ اور جلانے کا طریقہ شریعت نے کیا بتایا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ہم انہیں جہنم میں ڈال کر ایسا نہیں کہ ڈال کر چھوڑ دیں گے، جب چمڑی جل جائے گی نکالیں گے، نئی چمڑی لگائیں گے، پھر جلائیں گے، پھر نکالیں گے، پھر جلائیں گے۔ اب اس ٹائم پر سمجھنا آسان نہیں تھا کہ یہ سسٹم کیوں بھئی ایک بار ڈال دیا جلتا رہے گا آدمی، یہ کیوں؟ آج ہمیں سائنس نے بتایا کہ انسان کو جلن کا احساس اس کے جس سینس سے ہوتا ہے وہ چمڑی کے اوپر ہوتی ہے، اگر ایک بار وہ سینس جل جائے تو جلن کا احساس کم ہو جاتا ہے، یعنی چمڑی اگر اوپر کی جلد ایک بار جل جائے تو احساس جلن کا کم ہو جائے گا، دوبارہ جلایا جائے کیونکہ وہ چمڑی مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم ایک بار میں نہیں چھوڑیں گے، نکالیں گے، نہیں لگائیں گے، پھر جلائیں گے تاکہ تجھے جلن کا احساس ہو۔ آج سائنس نے سمجھا، اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ چمڑی کے اندر اللہ نے سینس کو ڈالا ہے اور وہ سینس بتاتا ہے کہ گرم ہے یا ٹھنڈا۔ جیسے آپ ہاتھ لگاتے ہو، کوئی ٹھنڈی چیز ہٹا لیتے ہو، کوئی گرم چیز ہٹا لیتے ہو، اس چمڑی کے اوپر جو یہ سینس ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس سینس کا ذکر آج سے 1450 سال پہلے قرآن کے اندر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ادب ہمیں سکھا رہا ہے، ایک مسلمان کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، آیت نمبر 58 کے اندر کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی امانت دی جائے تو امانت کو ادا کر دیا کرو، امانت میں خیانت مت کرو۔ اگر تمہارے یہاں کوئی چیز کوئی رکھ کر گیا ہے، کوئی سامان رکھ کر گیا ہے، تمہیں ذمہ دار بنا کر گیا ہے، تو امانت جب مانگی جائے ویسی کی ویسی اس کو ادا کر دیا کرو، امانت میں خیانتیں مت کرو۔ اور اگر تمہیں کبھی فیصلہ کرنا پڑے، بھائی ٹھیک ہے تم اپنے علاقے کے اپنے سماج کے کوئی بڑے ہو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہیں قابل احترام مانتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں فیصلہ کروانے کے لیے تو فیصلہ ہمیشہ انصاف والا کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ دو لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے، اس میں ایک میرا پہچان والا ایک پہچان والا نہیں ہے، فیصلہ کروانے آئے تو میں اپنے والے کا فیصلہ کر دوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی جھگڑا آتا پہلے دونوں کی بات سنا کرتے تھے، ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ امانت دی جائے تو امانت میں خیانت مت کرو، اور اگر فیصلہ کرنا پڑے تو عدل والا فیصلہ کرو، انصاف والا فیصلہ کرو، کسی پر ظلم مت کرو، ایک طرفہ فیصلہ مت کرو، کیونکہ شریعت مطہرہ اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ بڑی پیاری نصیحت اللہ تمہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ سب جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے، فیصلہ کتنی گڑبڑ کر رہا ہے، کس کو حق دلا رہا ہے، کس کو نہیں دلا رہا ہے۔ ابھی تو دنیا کے اندر چاہے جو فیصلہ کر لے، پر اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اطاعت کے درجات بتا رہا ہے کہ کس کی پہلے اطاعت، ان کے بعد کن کی اطاعت، ان کے بعد کن کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یعنی جب کوئی مسئلہ ڈھونڈنا ہو قرآن میں تلاش کرو، نہ ملے حدیث میں تلاش کرو، نہ ملے علماء سے پوچھو، دین کے جانکاروں سے پوچھو، دین کے جاننے والے سے پوچھو، اپنے امیر سے پوچھو، اپنے ذمہ دار سے پوچھو، اور اس کی بھی فرما برداری کرو۔ جب تمہیں کوئی وہ فیصلہ دے، جب تمہیں وہ کوئی بات بتائے، قرآن حدیث کے موافق بتائے، تو اس بات کو مانو، ایسا نہیں کہ اس پہ روگردانی کرو۔ تو ایک مومن کی زندگی ہے قرآن پر عمل،
حدیث پر عمل اور اپنے وہ علماء جو قرآن اور حدیث کے مطابق تمہیں باتیں بتاتے ہیں اس پر عمل، یہ ایک مومن کی زندگی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا پھر بھی کبھی جھگڑا ہو جائے، اگر اختلاف ہو جائے، کسی بات پر تمہاری تو میں ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تب کیا کرنا؟ تب اپنا فیصل قرآن اور حدیث کو بنانا۔ کوئی بھی جھگڑا، کیسا بھی جھگڑا، کیسا بھی مسئلہ تمہارے سامنے آئے تو تم قرآن اور حدیث کے سامنے فیصلہ کرنا۔ پر ہمارے معاشرے میں تو تھانے جا کر فیصلہ ہوتا ہے، کورٹ جا کر فیصلہ ہوتا ہے، قرآن سے مطلب نہیں، حدیث سے مطلب نہیں۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے جھگڑوں کا حل قرآن و حدیث کے ذریعے ہو جایا کرتا تھا۔ پر آج ہمارے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کہاں جاتے ہیں؟ تھانے جاتے ہیں، ہم کورٹ کچہری جاتے ہیں، بھائیوں کو گھسیٹتے ہیں، رشتہ داروں کو گھسیٹتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرے جھگڑوں کا حل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کو اپنا فیصل بنا، حدیث کو اپنا فیصل بنا۔ کیوں جاتا ہے ان کے پاس کہ جن کے پاس صحیح فیصلہ موجود نہیں ہے؟ پہلے فیصلہ شریعت میں تلاش کر، اگر اینڈ ہو جائے کوئی حل نہیں مل رہا، ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، بات الگ، پر ایک بار قرآن تو دیکھو، ایک بار حدیث تو دیکھو، اپنے مسئلوں کو تو دیکھو۔ ارے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اور حدیث کے اندر کون سا مسئلہ چھوڑا ہے؟ قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہے۔ پر افسوس ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، افسوس ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں جب قرآن حدیث بتایا جائے گلیاں تلاش کرے، جانتے انہیں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آیت نمبر 61 سورہ نساء، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب مومن کو کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا، حدیث میں کہا، وہ سر جھکا دیتا ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے نا، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، ظاہر تو وہ کلمہ پڑھتا ہے پر دل میں منافقت ہوتی ہے نا، پتہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گلی تلاش کرتا ہے۔ جیسے اپنے ہوتی ہے نا، مولانا یہ حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے، پر ایسا ہو سکتا کیا؟ یہ حلال ہے کہ حرام؟ یہ حلال ہے، ایسا ہو سکتا کیا؟ یہ جو گلیاں ڈھونڈنے کی عادت ہے نا، یہ منافقوں کی عادت ہے، مسلمان کی نہیں۔ مسلمان تو سر جھکاتا ہے، سمعنا واتانا، سن لیا مان لیا، بات ختم، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس فیصلے سے میرا نقصان ہوگا کہ میرا فائدہ۔ اگر میرے رب کا حکم ہے مجھے عمل کرنا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا فائدہ ہے کہ میرا نقصان۔ یہ مومن ہوتا ہے، یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ اور جو گلیاں تلاش کرتا ہے وہ میری نہیں، اللہ کی نظر میں منافق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور عظیم آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 65 کے اندر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں کے اندر فیصل اور حکم نہ بنا لے، اور آپ اگر کوئی فیصلہ کر دو تو اسے تسلیم بھی کر لینی، ماننا ہی پڑے گا، جھکنا ہی پڑے گا۔ ہم کتنے معاملوں میں فیصل بناتے ہیں اللہ کے نبی کو؟ ارے اللہ کے نبی کو فیصل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر جھگڑے کے اندر حدیث کو فیصل بنا لو۔ آپ کا جھگڑا ہے، آپ کا اختلاف ہے، آپ عمل کرتے ہو، کچھ بھی ہے، آپ کے سامنے اگر صحیح حدیث آ جائے تو آپ جھک جاؤ، یہ ایک مومن ہوتا ہے۔ پر ہم ایسا ہوا ہوگا، ویسا کہا ہوگا، ایسا ان کو پتا نہیں تھا کیا، ان کو پتا نہیں تھا کیا، فلاں صاحب نہیں جانتے کیا، وہ صاحب نہیں جانتے کیا۔ ارے حدیث آنے کے بعد سر جھکانے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا کہ جو وہ بتا دے حلال اسے حلال مانو، جو وہ بتا دے حرام اسے حرام مانو، جھک جاؤ اس کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور آیت بڑی پیاری، آیت نمبر 69، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یقیناً وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں رہے گا قیامت کے دن؟ جنت میں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یقیناً ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کون؟ نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیق کے ساتھ رہے گا، شہیدوں کے ساتھ رہے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اور ان سے بہتر ساتھی اور کون ملے گا آپ کو جنت میں؟ اس میں ایک روایت میں آپ کو بتا دوں، سنن بیہقی کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں لا انت احب الی من اہلی ومالی وولدی، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے مال سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ۔ پر اگر ایک دن آپ کو نہ دیکھوں نا، مجھے سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ہوتا، آپ سے بڑی محبت۔ پر اچانک رونے لگے۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اگر اچھے عمل کیے جنت میں چلا گیا، آپ یقیناً جنت میں موجود ہی رہیں گے، اگر میں جنت میں آ بھی گیا پر جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ رہو گے، میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، تو مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے، فکر ہو جاتی ہے، مجھے رونا آ جاتا ہے۔
اللہ کے نبی خاموش رہے. تب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ یقیناً وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، یعنی اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں پر عمل کرو. اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ رہے گا. جیسے ہی آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر کہا ابشر، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے مسئلے کے جواب میں آیت کو نازل کر دیا. اللہ اکبر. اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی زندگی پر عمل کرو. اگر ان سے محبت اور اس کی زندگی پر عمل رہے گا انشاءاللہ جنت میں نبیوں کے ساتھ رہو گے. اللہ اکبر. اتنا بڑا فضل اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاد کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ کے راستے میں قتال کرنا، جہاد کرنا، ان سب چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے. اور ایک چیز ہمیں بتاتا ہے کہ تم موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دو کہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کروں گا تو زندگی لمبی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. موت کا وقت مقرر ہے. وہ موت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 78 کے اندر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم چاہے جہاں رہو موت تم کو آپ پکڑے گی. تم موت سے بچ نہیں سکتے. چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر قید کر لو، موت کا وقت آ گیا تو تم بچ نہیں پاؤ. موت مقرر ہے. تو اس لیے موت کو خوبصورت بناؤ، موت کو عمل والی موت بناؤ. جب موت آئے تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میری موت ایمان پر آئی، میری موت اللہ کے نبی کی سنت پر آئی، میری موت اسلام پر عمل کرتے آئی، میری موت اسلام کو پھیلاتے ہوئے آئی، میری موت اسلام کی خدمت کے اندر آئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور تمہیں افسوس ہو کہ کاش تھوڑا سا وقت مل جاتا اور میں نیکیاں کر لیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت مقرر ہے اور موت کا وقت کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 82 سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، قرآن پر تدبر نہیں کرتے. اگر اس قرآن پر تدبر کرتے تو انہیں یہ پتا چل جاتا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. جیسے ایک آدمی، ایک رائٹر اگر کتاب کو لکھے گا تو کبھی کچھ لکھے گا کبھی کچھ لکھے گا، باتوں کے اندر کہیں نہ کہیں فرق آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کے اللہ کی طرف ہونے کی یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ اس لیے کہ اس کتاب میں اختلاف نہیں، اس کتاب کے اندر آیتیں ٹکراتی نہیں ہیں، باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. اور اسی کے ساتھ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں غور کرو، قرآن میں ڈیپ اسٹڈی کرو، قرآن کو سمجھو، سمجھ کر پڑھو. اس کے بعد ایک بڑی پیاری چیز ہمارے ابھی کے حالات پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ارشاد فرمایا آیت نمبر 83 کے اندر وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. کچھ لوگوں کی عادت ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، کوئی بھی بات آئے پھیلانا. اچھی ہے، مسلمانوں نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، دے واٹس ایپ، دے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، جہاں ملے دے پھیلاتے چلے جاؤ. اور اگر خوف کی بات آئے، وہاں ظلم ہو گیا، یہاں ظلم ہو گیا، اس کو برا کر دیا، اس کو برا کر دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، پھیلاتے جاؤ. شریعت قرآن پڑھو. یہ قرآن آپ کے اور ہمارے لیے نازل ہوا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ کے پاس آئے، چاہے اچھی آئے یا بری آئے، پہلے تحقیق کیا کرو. خود میں عقل کم ہونا تو عقل مندوں کے پاس بھیجو، جانکاروں کے پاس بھیجو، علماء کے پاس بھیجو. ہر فیلڈ کے جو جانکار جن سے تمہارے تعلقات ہیں پہلے ان کے پاس وہ آڈیو، ویڈیو یا میسج بھیجو، تحقیق کرو. اگر پتا چل جائے کنفرم صحیح ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، تب اسے آگے بڑھاؤ. پر ہماری عادت کیا، ہم جوشیلے ہوتے ہیں. یہ حدیث پہنچا دی، وہ بات پہنچا دی، یہ فوٹو پہنچا دیا، وہ ویڈیو پہنچا دی. ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ ہم نے سچ کو پھیلایا یا ہم نے جھوٹ کو پھیلایا. تیرے ایک میسج کے وائرل ہونے سے کسی علاقے میں دنگا ہو گیا، تیرے ایک میسج کے وائرل کرنے سے کسی کے گھر میں آگ لگا دی گئی، تیرے ایک میسج پھیلانے سے کسی کو تکلیف دے دی گئی. اور یاد رکھ اس خاندان کے اوپر جتنا بھی ظلم ہوا ہے، جتنا کرنے والا گنہگار اتنا تو بھی گنہگار اگر تو وجہ بنتا ہے غلط چیز پھیلانے کی. شریعت ہمیں کہتی ہے بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا، پھیلانے کے پہلے بہت سوچنا، اسٹڈی کرنا، اس کے بعد ہی کسی چیز کو پہنچانا. تم اگر اچھے لوگوں کے پاس بھیجو گے تو وہ تمہیں سمجھائیں گے اور صحیح عمل کرنے والا بنائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا. غزوہ احد کے اندر جو منافقین کا کردار جو میں نے کل آپ کو بتایا ہے کہ منافقوں نے بڑا پریشان کیا تھا، اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین قتل کا ذکر کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے اس کی سزا کیا رہے گی. قتل کو اللہ رب العالمین بہت بڑا گناہ مانتا ہے. قتل پر اللہ رب العالمین بہت عظیم سزا دیتا ہے اور اللہ رب العالمین قتل جیسے عمل کو پسند نہیں فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مجاہدین کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو اپنے گھر کے اندر بیٹھتا ہے، نمبر 95 کے اندر، ایک آدمی جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے،
اور ایک آدمی جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کے دین اور اللہ کے کلمے کو آگے بڑھاتا ہے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے پورا وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگاتا ہے، ایسا انسان، اس کا جو درجہ ہے نا، اس درجے کو کوئی نہیں پا سکتا. اس کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، اور اس مرتبے کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہجرت کی فضیلت بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا. ٹھیک ہے، آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کو دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کے دین پر بات آ رہی ہے، آپ شہر چینج کر لیجئے، علاقہ چینج کر لیجئے، جگہ چینج کر لیجئے. اور اگر آپ دین کے لیے اپنی جگہ کو تبدیل کرتے ہو تو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی آیت نمبر 100 کے اندر، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. کہ اگر تم میں سے کوئی انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے، رب العالمین اس کے لیے وسعت کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، برکتیں ڈال دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ہجرت کرنا شروع کرتا ہے اور راستے میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہجرت کو قبول کر لیتا ہے. تو دین کے لیے اگر کسی جگہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، یہاں پر لوگ مجھے عمل نہیں کرنے دیں گے، آپ جگہ تبدیل کر لیجئے، اپنی جگہ کو چینج کر لیجئے، دینداروں کے ساتھ رہیے، عمل کرنے والوں کے ساتھ رہیے، تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کا تذکرہ کیا. ایسی حالت، دشمن سامنے کھڑا ہو، جنگ چل رہی ہو، اور جنگ چلتے چلتے نماز کا وقت آ جائے تو نماز کیسے پڑھی جائے. اب اس کے احکامات ڈیٹیل آپ کو میں نہیں بتا پاؤں گا، وہ الگ سے، لیکن میں صاحب اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار سے سوچئے. جنگ چل رہی ہے، آمنے سامنے دشمن کھڑا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے. صرف اتنا کیا ہے کہ شارٹ کر دیا ہے. 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو، ایک امام نماز پڑھائے گا، آدھے ایک بار میں نماز پڑھیں گے، آدھے ایک بار میں نماز پڑھیں گے، تاکہ آپ پر دشمن حملہ نہ کر سکے. یعنی اللہ رب العالمین نے جنگ کے درمیان بھی نماز کو معاف نہیں کیا. اب اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر نماز چھوڑے، دکان پر بیٹھ کر نماز چھوڑے، امن کے حالات میں نماز چھوڑے، سکون کے حالات میں نماز چھوڑے، اس شخص سے بڑا گمراہ اور گنہگار کون ہو. اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اندر بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے. ہر حالت کے اندر نماز کا حکم دیا ہے. جب تک تیرے اندر عقل ہے، شعور ہے، یہاں تک کہ زندگی ہے، تجھے نماز ادا کرنا ہوگی. نماز کسی بھی حالت کے اندر اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کی ہے. اب سوچئے وہ لوگ جو کنٹینیو نمازیں چھوڑتے ہیں، نمازوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اللہ کا کون سا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 115 نمبر آیت سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ اگر تم میں سے کوئی انسان نبی کی بات آنے کے بعد ان کی نافرمانی کرے گا، اور مومنین نے جو عمل کیا، مطلب صحابہ نے جو عمل کیا، اسے چھوڑ دے گا، تو جدھر وہ جانا چاہتا ہے ادھر کے راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور اس کا عذاب یہ ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں بھیج دیتے ہیں، اور اس کے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اسے جہنمی بنا دیتے ہیں. یعنی نبی کی نافرمانی انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے. ہمارے یہاں کئی عمل ہوتے ہیں نا، جیسے آپ بتاؤ کہ عمل، ارے فرض ہے کہ سنت ہے، سنت ہے، چھوڑ دیتے. سنت کو ہم لوگ ہلکا سمجھتے ہیں. سنت کیا؟ اللہ کے نبی کا عمل، اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی کی زندگی. اور یہ وہ نبی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر نبی کی بات آنے کے بعد، صحابہ کرام کا عمل آنے کے بعد آپ راستہ چھوڑو گے تو جہنم کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا. ذرا سوچنا ایک بار سنت چھوڑنے کے پہلے، سنت کو حقیر سمجھنے کے پہلے، سنت کو چھوٹا سمجھنے کے پہلے، کہ اللہ رب العالمین نے سنتوں کو کتنا عظیم اور کتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ، جو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام میں عورتوں کو دبایا گیا ہے، برابر کا ادھیکار نہیں دیا گیا ہے. کئی ویسے تو ادھیکار اور کئی حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بتائے ہیں، پر یہاں پر ایک حق اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آیت نمبر 124 کے اندر، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. اگر کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے اور بہترین بدلہ دیں گے. یعنی مرد عورت کے عمل میں کوئی فرق نہیں. مرد اگر نیکی کرے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، عورت اگر نیکی کرے اللہ اسے بھی اجر و ثواب دے گا. ایسا نہیں کہ مرد کو زیادہ عورت کو کم، اللہ تعالیٰ برابر کا ثواب دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرد اور عورت کا درجہ ایک برابر ہے. رب العالمین نے دونوں کو ایک برابر کا درجہ عطا فرمایا ہے.
آخری میں آج کے درس کے اینڈ میں آیت نمبر 28, 29, 128, 129, 128, 129 کے اندر میں نے ابتدا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرد کے لیے حلال ہے وہ چاہے تو 2, 3, 4 تک نکاح اور شادی کر سکتا ہے. اب کسی نے ایک سے زیادہ شادی کی، بیوی کے حق ادا نہ کرے، بیویوں کے اندر برابری نہ کرے، ان کے حقوق میں برابری نہ کرے، تو ایسا نہیں کہ اسلام نے اسے چھوڑ دیا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے. پہلی چیز یہ بتائیے کتنے 4 شادی والے آج تک آپ کو ملے؟ 4 چھوڑیے 2 والے بھی آپ کو ملے؟ گنے چنے لوگ، سب نہیں کر پاتے. یہ شریعت کی ایک اجازت ہے کہ اگر کرنا چاہے کر سکتا ہے، جائز ہے. پر اگر ایک ہے تو کیا وہ گنہگار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا؟ ایسا کہیں نہیں ہے. شریعت نے یہ چیز جائز بتائی ہے. اور ہمارے اور آپ کے نبی کی زندگی دیکھیے، ٹھیک ہے کنواری لڑکی سے بھی آدمی شادی کر سکتا ہے، پر ہمارے اور آپ کے نبی نے 4 شادیوں کا مقصد ان کی زندگی میں کیا بتایا؟ مطلقہ، جس کا طلاق ہو گیا اس سے آپ نے شادی کر لی، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس سے آپ نے شادی کر لی. کیوں؟ آج سماج میں اٹھا کر دیکھیے کیا مقام ہوتا ہے ایک عورت کا جب طلاق ہو جائے تو، کیا مقام ہوتا ہے ایک عورت کا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو. کیا کوئی اسے عزت دیتا ہے؟ ہر انسان اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ 4 شادی کی اجازت صرف اس لیے نہیں کہ آپ اپنی شہوت پوری کرو، اس لیے ہے کہ عورت کو سہارا مل جائے، عورت کو نام مل جائے، عورت کو عزت مل جائے. پھر بھی شریعت نے یہ لازمی پابندی بنائی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو دونوں کے حق پورے کرنا پڑیں گے. اگر ایک کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ ہوگا، آیت نمبر 128, 129 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ایک کو چھوڑ دو گے، ایک کی طرف زیادہ اثر کرو گے، ایک کا زیادہ دھیان رکھو گے، اللہ آپ سے سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. بہتر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اگر نہیں عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، ایک کا حق ادا کرتا ہے ایک کا نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن کندھا جھکا ہوا آئے گا، اس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ برابر حق ادا نہیں کرتا تھا، دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے نبی سفر میں جاتے تھے نا تب بھی چٹھی ڈالا کرتے تھے، جس کا نمبر میں آتا اس کو سفر میں ساتھ رکھا کرتے تھے. ہر ایک کا حق آپ نے ادا کیا، یہ شریعت نے ہم کو بتایا ہے. اور آج کے درس کی میری سب سے آخری آیت اور بڑی پیاری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 133 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیے مسلمان نہ کئی مرتبہ بڑے زوم کے اندر ہوتا ہے، بڑے یقین کے اندر ہوتا ہے. ہم مسلمان اپنے کو جنت ملنے والی، اپن دنیا کے حاکم بننے والے، یہ ملے گا وہ ملے گا وہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا. عمل کر عمل کر عمل کر، نیکی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کی شریعت پر عمل کر، اللہ کے نبی کی زندگی پر عمل کر، تب اللہ تعالیٰ تجھے یہ سب دے گا. اور اگر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر نہیں سدھرو گے، نہیں عمل کرو گے نا، تم سب کو مٹائے گا اور نئی قوم لے کر آئے گا اور ان سے دین کا کام لے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل کے اندر بتایا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا یستبدل قوما غیرکم. اگر نہیں سدھرو گے اللہ تمہیں مٹائے گا، اسٹاک کلیئر کرے گا، نئی قوم لائے گا اور دین کا کام لے گا. مطلب ہمیں یہ پتا چلا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے آگے محتاج ہو. اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے جو قابل تعریف ہے، وہ اللہ کی ذات. تم تو فقیر ہو، تم تو محتاج ہو. اپنے عملوں کو بدلو، اپنی زندگی کو سدھارو. اگر زندگی سدھارو گے، اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیروں کے پاس عزت ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. ان جیسے بن جاؤ عزت مل جائے گی، دین پر عمل چھوڑ دو یہ لوگ اپنی عزت کریں گے، زیادہ اللہ اللہ کی باتیں مت کرو یہ اپنی عزت کریں گے. اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہی عزت کا دینے والا، وہی ذلت کا دینے والا. اس کے دین پر جم جاؤ وہ عزت دلا کر رہے گا، اور اگر اس کے دین کو ہلکا سمجھو گے، اسے چھوڑو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، اللہ تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے عملوں کو پسند نہیں کرتا. آج کی اس 5ویں پارے کی سب سے آخری آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اگر عزت چاہیے تو اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مٹائے گا، نئی قوم لائے گا اور ان سے دین کا کام لے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنے علم کے مطابق جتنی باتیں ہو پاتی ہیں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ اس قرآن کو ہم سب کو اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات دے دے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اے اللہ یہ امت بھوکی ہے. اے اللہ یہ امت پریشان حال ہے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کے اندر اتنا جذبہ ڈال دے کہ وہ آگے بڑھ کر اس رمضان المبارک کے مہینے میں غریبوں کی مدد کریں. اے اللہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو اپنے دلوں کو کھول کر خوب لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں, ہمیں ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ صرف تجھی سے عزت مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.